بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سموگ کے متعلق ہے۔ پاکستان میں سموگ کی شدت پہلی بار 2016 میں دیکھنے کو ملی۔ ماحول کی جس تیزی سے ہم تباہی کر رہے ہیں، اس کے نقصانات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سموگ کیا ہے اور اس کے اثرات انسانی جسم پر کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور سموگ اصل میں موسمی تبدیلی ہے جو انورژن کے عمل کی وجہ سے سردیوں میں بادل رات کے وقت زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں اور عام طور پر سورج نکلنے کے بعد اس کی تپش سے غائب ہو جاتے ہیں، جس کو ہم فوگ یا دھند کہتے ہیں۔ لیکن آج جس دھند کا سامنا ہم کر رہے ہیں، یہ سموگ، اس کو سموگ کہتے ہیں۔ یہ فوگ نہیں ہے، یہ دھند نہیں ہے، اس کو سموگ کہتے ہیں۔ اور سموگ میں مختلف قسم کے پارٹیکلز، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات اور کیمیکل، اس کے علاوہ بخارات اور دیگر وائرس اور بیکٹیریا ہو سکتے ہیں۔ سموگ کے ذرائع مقامی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مقامی بھی۔ جب دھند اور سموگ مل جاتے ہیں تو دھند کے ذرات وزنی ہو جاتے ہیں اور سورج کی تپش سے بھی غائب نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال کئی دن یا ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ سموگ یا ڈسٹ پارٹیکل، سموگ کے اندر ڈسٹ پارٹیکل کیمیکل ہو سکتے ہیں، وائرس، بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، جس سے انسانی جسم پر مختلف امراض آ سکتے ہیں، جیسے آنکھوں کی بیماریاں، سانس یا پھیپھڑوں کی بیماریاں، خشک کھانسی، اس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا بعض لوگوں کو سماعت کا ایشو بھی آ سکتا ہے۔ سموگ میں جو ذرات ہوتے ہیں، ان کا حجم اگر 1 سے 5 مائکرون کے درمیان ہو تو یہ جو چھوٹے ذرات ہیں، یہ بیٹھتے نہیں بلکہ فضا میں معلق رہتے ہیں، اور یہی ذرات سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر سوزش اور جلن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ صرف سموگ کے وہی ذرات زمین پر گرتے ہیں جن کا سائز 10 مائکرون سے زیادہ ہو۔ سموگ سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں تاکہ آپ سموگ اور اس کے بعد اثرات سے بچ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں، بازاروں، گلیوں یا سڑکوں پر زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ دھواں، گرد اور دھند کی آمیزش جب بڑھ جاتی ہے تو یہی سانس کے ذریعے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ اس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں گے، یعنی جب بھی آپ نے گھر سے باہر کسی بھی کام کے لیے جانا ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ اس کے علاوہ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ گھروں کی صفائی کے دوران جھاڑو لگانے کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں، گیلا کپڑا لگا لیں۔ گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کے علاوہ ساتھ چشمے کا استعمال کریں، اور سفر کے دوران یا واپسی پر آنکھوں کو اچھی طرح تازے پانی سے دھوئیں۔ ہلکا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں۔ سر پر ٹوپی یا رومال ضرور رکھیں۔ ناک اور منہ کو ماسک سے ڈھانپیں یا عام رومال سے بھی ڈھانپ سکتے ہیں۔
اور زیادہ ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم اور چاول، کیلے اور زیادہ کولڈ ڈرنکس، ان سے اجتناب کریں۔ گھروں کے باہر مٹی والی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور کوڑا کرکٹ والی جگہ اور تعمیراتی جگہوں پر بھی غور کریں، وہاں پر بھی پانی پھینک کے مٹی اور کوڑے کو بٹھائیں تاکہ وہ فضا میں شامل نہ ہو۔ اپنے گھروں اور گاڑیوں کا معائنہ کروائیں۔ گاڑیوں میں خاص کر نوٹ کریں گے کہ آپ کی گاڑی یا آپ کی بائک زیادہ دھواں تو نہیں دے رہی، اگر یہ وجہ ہے تو اس کو آپ ٹھیک کروائیں۔ ماحول میں آلودگی کم سے کم ہو تو سفر پر جائیں۔ اور اس آلودگی سے اور اسموگ سے سب سے زیادہ بچے، چھوٹے بچے اور بزرگ، گھر کے بڑے سانس کی بیماریوں میں یا سانس کی تنگی ان کو ہو سکتی ہے، یہ احتیاط کریں۔ اور اس کے علاج پر اگر آپ آئیں تو سب سے تو بہترین اس کا علاج یہی ہے جو آپ کو بتایا کہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے اثرات آپ کے جسم میں آئیں ہی نہ۔ لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے آپ کو خشک کھانسی یا سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے تو آپ احتیاطی طور پر ملٹھی کا کہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 1 انچ کے قریب ملٹھی کا ایک ٹکڑا لے لیں، اس کو اچھی طرح اوپر سے چھیل لیں، جیسے ہم سبزی چھیلتے ہیں اسی طرح ملٹھی کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا چھری کے ساتھ چھیل لیں، اس کو تراش لیں، اور یہ جو ٹکڑا 1 انچ کے قریب، اس کو آپ 3 کپ پانی میں بھگو کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد اس کو آپ چولہے پر رکھیں اور آنچ ہلکی رکھیں اور اس کو پکنے دیں۔ جب دیکھیں کہ تقریباً 1 کپ رہ گیا ہے تو اس کو آپ نیچے اتار لیں اور اس کو پن لیں۔ اس ملٹھی کے کہوے میں آپ گڑ، آپ کے پاس اگر گڑ ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں، یا شہد ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو گڑ آج کل مارکیٹ میں یا بازاروں میں ملتا ہے وہ اصل میں گڑ نہیں ہے، وہ چینی اور دیگر کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس اصل گڑ یا شکر ہے یا شہد ہے تو کہوہ بننے پر آپ وہ اس میں ڈال کے استعمال کریں۔ اس کہوے کے استعمال سے آپ کے اندر جتنے اسموگ کے اثرات اور بیکٹیریا اور وائرس اور دیگر دھوئیں کے اثرات چلے گئے ہیں، سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلے گئے ہیں، تو وہ اس کہوے سے وہ بلغم کی صورت میں باہر خارج ہو جائیں گے۔ آپ کو جو خشک کھانسی اور آپ کے گلے کی جو سوزش ہے، آپ وہ عام دوائیوں سے، بہت اچھی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اس چھوٹے سے نسخے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ریلیف ملے گا، آپ کو سکون ہوگا۔ اور یہ آپ کہوہ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی ہے یا نہیں ہے، آپ اسموگ سے بچنے کے لیے اس کو صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔